ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. نماز کے متعلق عام آداب کیا ہیں؟ خشوع و خضوع سے مانع چیزیں، مثلا نقش و نگار والے مصلے اور نقش و نگار والے کپڑے، چمکیلے اور بھڑکیلے کپڑے جو مردوں کے لیے ممنوع ہیں، یعنی منع سے مراد یہ ہے کہ اچھا نہیں ہے ان کے لیے پہننا، ان سے احتراز کرنا. اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا فرماتی ہے؟ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان کرام لعائشہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک کرام تھا. کرام کے معنی پردہ. حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا، سترت بھی جانب بیتھا، جو کہ انہوں نے گھر کے ایک کنارے پہ لٹکا رکھا تھا. حضور کے گھر کا دروازہ نہیں تھا، پردہ لٹکا ہوتا تھا. جی ہاں، آج کل کے بادشاہوں کے کتنے دربانچی ہوتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے. تو اس کے بعد سترت بھی جانب بیتھا، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے گھر کے ایک کنارے پر لٹکا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا امیتوی عنی، اس پردے کو مجھ سے دور کر دو. امیتوی عنی، اس پردے کو مجھ سے دور کر دو. فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، اس پردے کو مجھ سے دور کر دو کیونکہ اس کی تصاویر میری نماز میں میرے سامنے آتی رہتی ہیں جو کمال خشوع و خضوع میں خلل انداز ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ذرا ہٹا دو. تو معلوم ہوا نماز میں سامنے تصویر اگر لٹکی ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی. اور اگر ایسی خوبصورت چیزیں جو سینریاں وغیرہ وہ سامنے نہیں ہونی چاہیے، ایسے پردے وغیرہ جس کی وجہ سے کشش یعنی دیکھنے کی اس کی طرف پڑے وہ نہیں ہونے چاہیے، تاکہ نماز والا کمرہ گھر میں آپ کا علیحدہ ہونا چاہیے، یا اس کی جگہ مصلی کی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کسی اور طرف توجہ مبذول نہ ہو سکے. یہ روایت جو حدیث کی پڑھی ہے یہ بخاری شریف کی ہے. اور اس سے پہلے جو نماز کے فضائل میں مسائل میں جو بتائی جا رہا تھا کہ یہ سنتیں اور یہ فرض کہاں سے ثابت ہیں، قرآن سے تو یہ ثابت نہیں ہے نا. جو 2 رکعت فرض فجر کی نماز کے پڑھتے ہیں یا عصر کی ظہر کے، تو یہ احادیث رسول اللہ سے ثابت ہیں. یہ بھی حوالے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ نماز فجر کی 2 سنت اور 2 فرض مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہیں. نماز ظہر 4 سنت اور 4 فرض، پھر 2 سنت اور پھر 2 نفل، یہ ترمذی شریف سے ثابت ہیں، یعنی حضور کی حدیث سے. نماز عصر 4 سنت غیر موقدہ پہلی، اور پھر اس کے بعد 4 فرض، یہ ترمذی شریف سے ثابت ہیں. ایسے نماز مغرب 3 فرض 2 سنت 2 نفل، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف سے روایت ثابت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مغرب کی نماز کے بعد آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص فرض نماز مغرب کے بعد سنتوں سمیت 6 رکعت پڑھے وہ اوابین اس کے لیے شمار ہوں گی، اور اوابین وہ شخص اواب کہلائے گا. اور ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ وہ یعنی ان 6 رکعتوں کو ادا کرنے والا 12,000 دنوں کے برابر، آپ کو یاد ہے 12,000 رکعت نوافل کے برابر ثواب پائے گا. کیونکہ حدیث کا معاملہ ہے تو میں کبھی بھول جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. آج کل پتہ نہیں بھول کا مرض ہو رہا ہے، بڑھاپا ہو رہا ہے. تو نماز مغرب کے 3 فرض پڑھنے کے بعد کل 6 رکعت بسمیت ان 2 سنتوں اور 2 نفلوں کے، یعنی 2 رکعت مزید پڑھ لی جائیں تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا شخص اواب منیب کہلاتا ہے اور اس کو 12,000 رکعت کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور صحیح حدیث ہے. اسی طرح
عشاء کی نماز کی 4 سنتیں ہیں جو فرضوں سے پہلے ہیں، یہ بھی غیر مقدہ ہیں، اگر کوئی پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مقرر کی ہیں تاکہ فرضوں کے اندر جو کمی بیشی ہے وہ ان سنتوں کی وجہ سے پوری ہو جائے، تو اس لیے اگر کوئی شخص نہیں پڑھے گا تو ہماری فرض کدھر اتنے مضبوط ہیں کہ ہم اللہ کو پورا فرض کامل کر کے دکھائیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی کتنی رحمت ہے ہم پر کہ انہوں نے یہ سنتیں پڑھ کر امت کو راستہ دے دیا کہ اپنے فرضوں کو کامل کرنا چاہتے ہو تو سنتیں پڑھ لیا کرو شروع میں یا آخر میں۔ تو اب یہ جو عشاء کی 4 رکعت سنتیں ہیں یہ موقدہ نہیں ہیں، غیر موقدہ ہیں، یعنی کہ پڑھ لینی چاہیے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ اور 4 فرض ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت ہیں، پھر اس کے بعد 2 نفل ہیں، پھر 3 وتر ہیں، پھر 2 نفل ہیں۔ یہ پھر سن لیں، عشاء کی نماز کی 4 سنتیں پہلے جو غیر موقدہ ہیں، پھر اس کے بعد 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت موقدہ ہیں، پھر اس کے بعد 2 نفل ہیں جن کو غیر موقدہ کہیں گے، نفل ہیں، اور پھر 3 وتر ہیں جو واجب ہیں، اور پھر 2 نفل ہیں وہ بھی غیر موقدہ ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہو رہے۔ جمعۃ المبارک کی کیسی ترتیب ہے اس کی حدیث بھی سنن نسائی سے ہے کہ 4 سنتیں پہلے، پھر اس کے بعد 2 فرض امام کے ساتھ جو جمعے کی نماز کی ہیں، پھر اس کے بعد 4 سنتیں، پھر اس کے بعد 2 سنتیں۔ یہ سنن نسائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ثابت ہے۔ یہ 4 سنتیں جو بعد میں پڑھی جا رہی ہیں 2 فرضوں کے، یہ فرضوں کے قائم مقام ہیں۔ جو 4 فرض ہم نے ظہر کے چھوڑے ان کی جگہ پر یہ 4 سنتیں ادا کی جاتی ہیں اور یہ موقت درجے کی ہیں، اسی پر عمل ہے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ضرور ہے کہ صاحبین ان کو پڑھنے کی بجائے صرف 2 سنت کہتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ اس کو پڑھنے کے قائل ہیں، اور یہ حدیث روایتاً جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ اسی سے ثابت ہو رہی ہے سنن نسائی سے کہ جمعۃ المبارک کی 4 سنتیں پہلے، پھر 2 فرض امام کے ساتھ، پھر 4 سنتیں پڑھی جائیں، پھر 2 سنتیں پڑھی جائیں، یہ سارے موقدہ ہیں فرضوں کے علاوہ۔ اچھا، تہجد کی کم سے کم 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 8، یہ بخاری شریف سے ثابت ہیں۔ اشراق کی کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 4، یہ ترمذی شریف سے ثابت ہیں۔ چاشت کی کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12، یہ ترمذی شریف سے ثابت ہیں۔ اوابین جس کو ہم 6 رکعت کہتے ہیں یہی ہیں جو ابھی بتائی گئی ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ 6 ہیں، کم سے کم 6 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 ہیں، یہ ترمذی شریف سے ثابت ہیں۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت، یہ بھی ترمذی شریف سے ثابت ہے۔ تحیۃ الوضو 2 رکعت ہر وضو کے بعد پڑھنا، یہ ترمذی شریف سے ثابت ہے۔ تحیۃ المسجد 2 رکعت کا پڑھنا یہ ابو داؤد شریف کی روایت سے ثابت ہے۔ نماز عید کی 2 رکعت فرض ہیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر، یہ موجب الکبیر سے ثابت ہیں۔ نماز جنازہ کی 4 تکبیر مصنف ابن ابی شیبہ سے ثابت ہیں، یہ ساری بتا دی ہیں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں ان تمام سنتوں کو پورا کرنے کی اور پڑھنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔